چند چیزیں بخاری شریف میں روایت ہے کہ سیدہ عائشہ کا نکاح 6 سال کی عمر میں، رخصتی 9 سال کی عمر میں، کیا یہ ٹھیک ہے؟ بالکل ٹھیک ہے۔ حضرت عائشہ پاک صدیقہ رضی اللہ عنہا دا نکاح مبارک ہی عمر اور آپ دی رخصتی واقعی 9 سال دی عمر تھی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ فقہ حنفی مکمل قرآن حدیث کے خلاف ہے، وہ ایک مسئلہ کہنا ہو کہ جتنا فقہ حنفی قرآن دے خلاف ہے۔ فقہ حنفی یعنی امام الائمہ ہدایت الامہ امام اعظم ابو حنیفہ سائیں سرکار دی جڑی فقہ ہے نا، فقہ یعنی دینی مسائل فروعات دا وہ ایک سرچشمہ، وہ خزانہ کہ جرا آپ نے اصول کو سامنے رکھ کے استخراج کر کے حضور دی امت کو پیش کیتے۔ مثلا میں عرض کرنا چاہنا کہ ایک مسئلہ اُن دا ذکر قرآن چھے حدیث چھے، اتھا امام صاحب دی کوئی رائے کہہ نہیں، جتھا مسئلہ قرآن حدیث کوئی نہیں، لیکن اون دے اصول، اون دے قواعد، اون دے ضوابط کلیے جرا قرآن حدیث موجود ہیں پہ اتھوں آپ نے کہیں علت کو سبب بنا کے مقیس رہ بنا کے قیاس کر کے مسئلہ مقیس وہ حکم ثابت کیتے۔ ایک آدمی فقہ حنفی مثلا کہیں دورچ ایک انسان دا خون کڈ کے بے کو لاون یہ سلسلہ کوئی نہ ہے نا، مطلب ایک بندہ اپنا خون کڈ کے بے کو پا سکے بے کو دے سکے اے اولے ہوں۔ اگر کوئی پوچھے بتاؤ کہاں لکھا ہے کہ ایک انسان اپنا خون دوسرے کو دے سکتا ہے، یہ مسئلہ نہ قرآن اج مل سی نہ حدیث اج مل سی۔ لیکن امام اعظم ابو حنیفہ سے سرکار نے یہ دسے کہ قرآن اچے فامن الطرفی مخمسہ غیر متجانف لاسم فإن اللہ غفور رحیم، کہ جہیں دی جان خطرے وچ ہوئے اور جان لباں دے اتے ہوئے اندے کولو حلال کھاون کو کچھ نہ ہوئے، وہ خنزیر دا گوشت کھا کے بھی جان بچا سکتے۔ ہن ایک بندہ مریض ہے، ان دی جان کو خطرہ ہے اور اصل چاہنے جو ان دی جان بچ ونجے اور وہ چاہنے کہ میری جان محفوظ رہے، اگر بیا بندہ اپنا خون بلٹ حالانکہ انسانی جسم دا کوئی حصہ بے کو نفع نہیں پہنچا سکتا، نہ سا گردہ بے کو دے سکتے آسے، نہ اکھ دا آنا دے سکتے آسے، نہ خون، محض این گالوں کہ این دی جان لباں دوتے، این دی جان کو بچاون دی خاطر اگر خنزیر دا گوشت اتھا کم آ سکتے تو سارا گردہ تے خون اتھا کم۔ مطلب این طرح دے ایک میں مثال دیتی ہے، باقی مسائل تو ڈھیر ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ دی فقہ کوئی قرآن حدیث دے مخالف کوئی نہیں، بلکہ قرآن و حدیث دے تابع ہے۔ آپ فرمائے اذا صح الحدیث فہو مذہبی، اگر میں ابو حنیفہ کہیں مسئلے دے بارے جواب دیواں تے حدیث میرے خلاف آکھے ول میری گال کو چھڑائے حدیث دا دامن مضبوطی نال تھام گنا ہے۔ اور بھی ہے کہ شرک کی تعریف اللہ دی پاک ذات نال کہیں کو بھائیوال بڑھاونا، اون دے کماں وچ، اون دے صفات وچ، اون دے افعال وچ کہیں غیر کو پارٹنرشپ، شرکت، مشارکت، بھائیوالی دیون، این دا نا شرک ہے۔ شرک کیا ہے کہ رب دی اویں معنی ہے کہ رب دی الوہیت تے واجب الوجود کہیں بے کو شامل کرنا، یہ شرک ہے۔ موٹی یعنی کہ جڑی اصل بریک ہے نا، بریک تو بریک تی تعریف کہ جڑی جامع اور معنی ہوئے اللہ دی ذات جڑی واجب الوجود ہے اور مستحق عبادت ہے، این دے وجہ کہیں بے کو شامل کرنا، این دا نا شرک ہے۔ لیکن بالکل جٹاک کے انداز تے سادے انداز دے گال ہے رب دی پاک ذات اون دیاں صفتاں اون دے کماں وچ کہیں غیر کو بھائیوالی دیونا یا کہیں غیر کو بھائیوال سمجھنا، این دا نا شرک ہے۔ تے جائیں ایک کام کیتے ہو مشرک تے کافر ہے، کافر تے مشرک دی بخشے جی کوئی نہیں جے تک کہ توبہ تائب نہ تھی۔ ان تو سا جتنا بیٹھے ہوئے صاحب مزار ہیں یا صاحب خانقاہ ہیں یا دربانے والے یا سب تو عظیم آستان پوری روئے زمین دو تے سب تو بہترین ٹکڑا ہو زمین دا کہ جڑا سارے پاک رسول دے نورانی جسم کو چمدہ پہ محبوب دی مزار پر انوار حضور دی خود اپنی پیاری اور نورانی ذات، اسا ہونا دے حضور دے نوکر بھی ہیں، دیوانے بھی ہیں، کیا اسا حضور کو رب دا بھائیوال سمجھتے ہیں؟ مطلب ہے کہ رب دی ذات دا بھائیوال ہے ہی کوئی کہنا، سارے حضور اللہ دے بھائیوال نہیں رب دے یار ہیں۔ یاری تے سنگت بھائی چیزیں بھائیوالی بھائی چیزیں بیا ہے، منت منوتی نظر نیاز کرتے ہیں، کیا وہ لوگ شرک کرتے ہیں یا نہیں؟ عرض ہے منت اور جڑی منوتی ہے نا، ان دے بارے کا مسئلہ سماعت فرماؤ۔ منت اللہ دی ذات واسطے ہونے چاہیے کہ رب تعالیٰ میرے دکھے بیٹے کو یا دکھے بھائی کو شفا تو عطا فرما، تیری رضا واسطے میں روپیہ لاکھ یا روپیہ ہزار خیرات کرے ساں غریباں وچ، یا تیری رضا واسطے نفل نماز پڑھ ساں، یا تیری رضا واسطے میں
چند روزے رکھے ساں میرا ایک کم تھی پوے جائز کم ہے یا اماں جی بیمار ہے شفا پا ونجے ابا جی میرا ڈکھا ہے کو سکھ عطا جا فرما تیری رضا واسطے میں حج بیت اللہ کرے ساں یہ نظر یہ منت منوتی ان دی بالکل اجازت ہے قرآن جے ول یوفو نذورہم 17واں سپارہ اور ان 11واں رکوع سورہ حج رکوع ان چوتھا ول یوفو نذورہم ول یطوفوا بالبیت العتیق چاہیے ان لوگوں کو اپنی منتوں کو پورا کریں وہ تو منت ہاں اگر غیر شرعی منت ہے ایک اینجا دہکان ہے بالکل بھکان ہے جاہل اجال ہے وہ آدھے رب تعالیٰ میں کو پتر چرے تو میراسی سروے ساں جمرہ ترائے نہیں مارا کوٹ کے مرے ساں نہیں میں سمجھا یہی تھو کنگن شنگن تے ٹیلیاں گانا تے گھنگھنوں گالج پیسا اتھوں روڈ تے ایویں وچھدا ویسا چٹیندا ویسا نچدا ویسا یہ منت ہی حرام ہے منت او منو ہن گال کو سمجھائے کہیں کو سمجھا بھی سکو جان دے پہلے بھی ہو سو مقصد سارا ثواب ہے منت او منو جیوں جھئی چیز پہلے دین چ یا فرض ہے یا واجب ہے او بھی نہ منو اون دی مثل منو او منت بندی ہے یعنی ایسی چیز منو جیسی پہلے دین یا فرض حیثیت نال ہے یا واجب دے درجے نال ہے ایسی چیز منو جیوں جے چیز پہلے دین ہے بھی یا فرض یا واجب ہے مثلا ہن تساں سیانے بزرگ رب کو منت منے دو کہ رب تعالیٰ ساڑے یہ غربت دے حالات خوشحالی بدل آمین دکھیں کو ساکو نجات چرے تیری رضا واسطے 5 رکعت نماز پڑھ ساں یہ نماز دین چھے اے نہیں لیکن نماز تا ہے نا نماز فرض ہے اے منت بالکل فہوا ہے اور خوبصورت منت ہے کہ رب تعالیٰ میرے حالات بہتر تھی آمین میں دکھیں کو شفا پاویں تیری رضا واسطے 5 رکعت نماز پڑھ ساں یہ بالکل نماز تھی یعنی جڑی چیز دی منت منے دے پہ ہونا ہے پہلے دین فرض ہے پہ ان کو یہی آکھے کہ رب تعالیٰ میرے بیٹے کو شفا دے تو نماز فجر ٹائم نال پڑھ ساں یہ تو اوے پڑھنی اگلی گال کر منت دے وچ پرانی جڑی چیز پرانی تو مراد جڑی پہلے کو لو فرض ہے اون دا ذکر نہ کر اون دی مثل کو کہنا اس جیسی چیز کی منت مان جو چیز پہلے دین میں یا فرض ہے یا واجب ہے گال کو سمجھے ہوئے نا اور بیا دیکھ رب تعالیٰ میں تیری بارگاہ منت منے دا کہ میرا فلانا کم جائز تھی پوے میں 10 روزے یا 20 روزے تیری رضا واسطے رکھے ساں تو روزہ پہلے دین فرض ہے روزہ رکھے ساں روزے دی جنس رمضان اور روزہ فرض ہے لہذا اے منت وہاں ہے اگر کوئی آ کے میں رمضان دے روزے رکھے ساں میرے بھیرا کو شفا چرے منت نہ بن سی وہ تو پہلے فرض ہے یعنی ایسی چیز آپ نے اسے لاگو کرو فرض کرو جیسی پہلے دین ہے لیکن اون دے علاوہ اپنے واسطے فرض کرو یہ کو کیا دن منت باقی یہ تھی کیا کہ مطلب وجدیں واجیں تے میں جھمراں تے ڈانس تے پیر صاحبہ بس میرا کم تھی پوے پیر صاحب کو نہ آکھ رب کو آکھ رب واسطہ ہی ولی دا واسطہ ہی اپنے برگزیدہ محبوب مقرب اپنے ولی دا میرا کم تھی پوے میں خود ای قابل نہیں کہ تے کو عرض کر سکاں پر ہی دا واسطہ ہی میرا کم کر واسطہ وسیلہ اولیاء دا کم کرے سی بے نیاد خود آپ یہ منت بالکل جائے دے جرا کہ پیر صاحبہ ککوڑی تے کوڑے ساں دیوے تیری مزار تے بلے ساں تے شاہی تھیں آونے دا میرا کم تھی پوے یہ منت بالکل بن دی کہیں کہ دیوا یا ککوڑ ہونی تے مطلب یہ چیزاں یہ ول منت ہی کوئی نہیں یہ کو شرک دا پہلے ہی سیکڑا پٹ گئے یہ منت ہی کہیں اگلی گال دا سا منت وہ بن سی جیسی چیز پہلے دین یا فرض یا واجب ہے یہ دیوے بال آونا مزاریں تے کہ دین ہے فرض یہ منت بن دی کوئی نہیں حتیٰ کہ ذرا سوچا ایک بندہ آدھے کہ رب تعالیٰ کرم فرما میری جھولی خالی ہے میں کو پوترا کرنے میں تا تیرے یار دے ذکر دی محفل بنے سا اے منت بھی شریعت ضروری کو نہیں گالوں جو محفلہ بناونا دین فرض مستحب درجہ سمجھو سنت درجہ سمجھو یعنی فرض کوئی نہیں عرفی منت ہے لیکن شرعی منت ہے کوئی نہیں منت او منو جیسی چیز پہلے دین چھے پر اون دی مثل ہوئے اون دی مثل اور 3 چیزیں منت ہے سمجھو اون دے بعد اجازت منت دے اندر جہ دا تعین بھی ضروری کوئی نہیں فقیر دا تعین بھی ضروری کوئی نہیں تے درہم دا تعین بھی ضروری کوئی نہیں گال کو سمجھائے ہن مثلا میں آہدا رب تعالیٰ میرا ایک کام تھی پوے تیری کرم نوازنا روپیہ لاکھ چاچے نبلے کو دے ساں پاک پتن
یہ چاچا نبلا یہ بندہ مقرر کیتے میں علاقہ کیڑا پاک پتن اندے جو کوئی چیز کو پورا کرنا ضروری کہ نہیں بس لاکھ دے بھاویں تو کہیں غریب فقیر کو دے رہے نبلا ہے یا بشیر رشید جو بھی ہے بندہ ہی نہ دا اون کو دیونا ضروری اے ہر غریب دا حصہ ہوں دے منت منو بندے دا تعین نہ کرو رب تعالیٰ بس میرے دکھے بیٹے کو شفا دے تو میں فلاں غریب کو دے سا لاکھ روپیہ تیرا بیٹا پرسوں ٹھیک تے وہ آج ان دی کول خانی ہے جہاں نہ آگے دے وہ پیسے کھیدے پا بات ہے مطلب منت دے وچ بندے دا نا نہ کہن ربا تیری رضا واسطے غریبیں کوں دے سا وہ بھاویں چڑے جہان جڑے علاقے دے غریب نہیں اجازت ہے ایک بندے دا تعین بھی نہ کر جگہ دا تعین بھی یہ مارکا دن رب تعالیٰ کرم فرمائے سارا مسئلہ حال فرما کلندر وے ساں بکرا اتھائیں کوہے ساں اتنا کھاونا نے مار گئے ہیں غریب کلندر میں دا پہنا اور کلندر کے میں سی اتھاؤں حضرت گڈی بک کروے سی آپ نال ہماتر تماتر چھپر بادے سارے ایوی نال کاتیاں کوہاڑیاں کاپے ٹوکے جول نال ایک بکرا چھوڑیں دے بیا پائے ویندے بیا پکڑ کے کوہیں دے بیا چھلیں دے بیا والا ونڈا کریں دے بیا دے کے سٹیں دے پیچھے کھا پی کے پیچھے والا کیا بات کلندر کی سبحان اللہ منت منو ولیاں دی عصمت کو بھی داغدار کرنے دی کوشش نہ کرو بد مذہب تے بد مسلک کو موقع دے کے انہیں کو بے دین کرنے دے لوگوں کو موقع فراہم نہ کرو منت اللہ دی رضا واسطے اگر دی صحیح من تشریح کر دے تو پرلا بھی ہتھیار ساتھ دے سی وہ فتوی لمن چھوڑ دے سی